بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری پہنچ آپ تک آسانی سے ہو سکے اور جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ناظرین، دین اسلام میں کوئی جبر نہیں، لیکن پاکستان میں جبری مذہب تبدیلی ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ بن چکی ہے اور ملک میں ہونے والے غیر قانونی و جبری مذہب تبدیلی کے واقعات کو روکنے کے لیے ایک بل متعارف کروایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں ہمیشہ کی طرح بنا جانے اور بنا سمجھے بنا سوچے تنقید شروع ہو جاتی ہے، اس کے حق میں بھی اور اس کے خلاف بھی۔ پاکستان کے ایک سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق پاکستان میں اسلام قبول کرنے کو جرم بنانے کے لیے قانون سازی پر کام ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ایسا کیوں کر ہوگا، ایسا کیسے ہوگا؟ لیکن حکومتی ذرائع سے رابطہ ہوا تو پتہ چلا کہ یہ سچ ہے۔ مذہبی اقلیتوں کی جبری مذہب کی تبدیلی کے نام پر ایک بل بنایا جا رہا ہے جو اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل اور وزارت مذہبی امور کے زیر غور ہے، اور جسے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس بل کو قانون بنا دیا گیا تو اسلام قبول کرنے پر پاکستان میں پابندی لگ جائے گی اور اسلام کی تبلیغ کرنے والے مجرم ٹھہریں گے۔ میں نے بل کی کاپی دیکھی جس کے چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، لیکن مختصراً بتاتا چلوں کہ اس مجوزہ قانون کو اگر لاگو کیا جاتا ہے، جی ہاں ناظرین، اگر لاگو کیا جاتا ہے تو ایک تو کوئی بھی 18 سال سے کم عمر اسلام قبول نہیں کر سکے گا، اور دوسرا جو 18 سال سے بڑی عمر کا ہے اس شخص کے لیے اتنی آسانی سے اسلام قبول نہیں، وہ بھی آسانی سے اسلام قبول نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ کچھ ایسی سخت شرائط رکھ دی گئی ہیں کہ اسلام قبول کرنا ناممکن اگر نہیں تو مشکل ضرور ہو گیا ہے۔ بل کے مطابق کوئی بھی غیر مسلم شخص جو بچہ نہیں، جو 18 سال سے زائد عمر والا ہے اور دوسرے مذہب میں تبدیل ہونے کے قابل اور آمادہ ہے، اس علاقے کے ایڈیشنل سیشن جج سے تبدیلی مذہب کے لیے سرٹیفکیٹ کی درخواست دے گا، جہاں عام طور پر غیر مسلم فرد رہتا ہے یا اپنا کاروبار کرتا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج مذہب کی تبدیلی کے لیے درخواست موصول ہونے کے 7 دن کے اندر اس شخص کا انٹرویو کرے گا۔ فراہم کردہ تاریخ پر فرد ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے پیش ہوگا، جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مذہب کی تبدیلی کسی دباؤ کے تحت نہیں اور نہ ہی کسی دھوکہ دہی یا غلط بیانی کی وجہ سے ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ غیر مسلم کی درخواست پر اس شخص کے مذہبی اسکالر سے ملاقات کا انتظام کرے گا، یعنی جس مذہب میں وہ جانا چاہتا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ مذہب کا تقابلی مطالعہ کرنے اور ایڈیشنل سیشن جج کے دفتر واپس آنے کے لیے غیر مسلم کو 90 دن کا ٹائم دے سکتا ہے، یا 90 دن کے اندر کوئی بھی ٹائم دے سکتا ہے۔ جو ایڈیشنل سیشن جج اس بات کو یقینی بنانے کے بعد یہ شرائط پوری ہو جائیں گی، مذہب کی تبدیلی کا سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ جبری مذہب کی تبدیلی میں ملوث فرد کو اگر کوئی جبری مذہب تبدیلی کروا رہا ہے تو اس شخص کو جو اس میں ملوث ہوگا کم سے کم 5 سال یا زیادہ سے زیادہ 10 سال قید کی سزا یا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ مذہب کی تبدیلی کے لیے مجرمانہ قوت کا استعمال اس شخص کے خاندان، عزیز، برادری یا جائیداد کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، بشمول شادی، اگر وہ شخص شادی کر لیتا ہے یا شادی کرنے کی کوئی معاونت کرتا ہے یا کسی طرح سے بھی اس کو کوئی بھی سہولت فراہم کرتا ہے یا اس کی کوئی مدد کرتا ہے، تو دونوں جو ہیں وہ جبری تبدیلی کے شکار ہو جائیں گے، وہ کم از کم 3 سال کی قید کے مجرم ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی بھی شخص شامل ہوگا جس نے شادی کی تقریب کے لیے کوئی سپورٹ کی ہو یا کوئی بھی اس کی مدد کی ہو۔
مذہب کی تبدیلی کی جو عمر ہے، کسی بھی شخص کے بارے میں یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کیا جبکہ وہ شخص بالغ نہیں تھا، یعنی 18 سال سے کم نہیں تھا۔ جو بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچے گا یا پہنچنے سے پہلے اپنے مذہب کو تبدیل کرنا چاہے گا یا تبدیل کرنے کا دعویٰ کرے گا، اس شخص کا مذہب تبدیل نہیں سمجھا جائے گا، اور نہ ہی اس کے خلاف اس قسم کے دعویٰ کرنے پر کوئی کسی قسم کی کارروائی ہوگی۔ اگرچہ کچھ بھی ان حالات پر قابل اطلاق نہ ہوگا جہاں بچے کے والدین یا اس کے سرپرست خاندان کا مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ کریں۔ عدالت کے سامنے جبری تبدیلی کا معاملہ جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر نمٹا دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ مواد انصار عباسی صاحب کے روزنامہ جنگ کی 13 ستمبر کی اشاعت سے لیا گیا ہے، جبکہ ابتدا میں قرآن پاک کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پاکستان کے بے شمار مسائل کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں اسلام بار بار خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسلام پاکستان میں بار بار خطرے میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ مانا جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہاں اسلام ہمیشہ خطرے میں کیوں رہتا ہے؟ اس کا جواب آج تک مجھے تو کم از کم نہیں مل سکا۔ مسلمان اکثریت کے ملک میں مسلمانوں یا اسلام کو کیوں کر خطرہ ممکن ہو سکتا ہے؟ جہاں تک انصار عباسی صاحب کے پیش کردہ نکات ہیں تو پہلی بات کہ ریاست پاکستان 18 سال سے کم عمر بچے کو شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس تک نہیں دیتا تو مذہب کی تبدیلی کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور اگر اسلام قبول کرنے والا شخص جج کے سامنے اقرار کرتا ہے تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ اور قبول اسلام تو مسلمانوں کے نزدیک ایک نہایت اہم اقدام ہے اور اس کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا، تو عدالت میں بیان دینے میں کیوں پریشانی لاحق ہوتی ہے؟ اور اگرچہ جبری مذہب تبدیل نہیں کرواتے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ تمام قواعد و ضوابط اور قانونی تقاضوں کو پورا کر کے آپ نے ایک شخص کو پکا مسلمان بنا لیا۔ ناظرین، یہ تو ہوئی ایک بات۔ پاکستان میں مذہب تبدیلی کے 99% یا 100% یا 95% واقعات ایسے جبری ہوتے ہیں جو نو عمر بچیوں کو اغوا کر کے پہلے ان کی عصمت دری کی جاتی ہے، بعد میں انہیں بری طرح ڈرا دھمکا کر اپنی مرضی کا بیان دلوا دیا جاتا ہے، جبکہ پولیس اور عدالت بھی مجرموں کا ساتھ دیتی ہے۔ اور اگر بالفرض محال کسی بھی بچی کو شیلٹر ہوم بھیج دیا جاتا تو وہاں اس کے اہل خانہ سے ملوانے کے بجائے مغویہ کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اور یوں ایک معصوم بچی صرف جنسی تسکین کے لیے غیر انسانی رویوں کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے۔ میں نے کئی برسوں سے صرف 10، 12، 14، 15 سال کی نو عمر نابالغ بچوں کے قبول اسلام کی خبریں دیکھی اور سنی اور پڑھی، اور آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ اسلامی تعلیمات سے صرف نو عمر بچیاں ہی کیوں متاثر ہوتی ہیں، اور بالآخر کیوں باپ سے بڑی عمر کے مرد 10، 12، 14، 15، 16 سال کی بچیوں سے ہمیشہ شادی ہی کرتے ہیں؟ کبھی یہ مرد ان بچیوں کو قبول اسلام کروا کر اپنی بیٹیاں بنائے تو ہمیں بھی کچھ پتہ چلے، ہمیں بھی کچھ دکھائی دے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور ایک اور اتفاق یہ ہے کہ کبھی کوئی ہندو یا مسیحی لڑکے نے کسی مسلمان لڑکی کے لیے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہے تو مجھے بھی بتائیے۔ پاکستان میں مسلمانوں کو پوری اجازت ہے مسیحیوں اور ہندوؤں یا کسی بھی مذہبی اقلیت کو جو مرضی کہیں، لیکن جہاں سوال کیا جائے وہاں سنگین الزام لگا دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں آج تک توہین مذہب کا ایک بھی کیس ثابت میرے علم میں نہیں، کیونکہ پاکستان میں غیر مسلموں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت پامال کرنے سے روکنے پر توہین مذہب کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ اور لیکن اگر مولوی عزیز الرحمان جیسے لوگ جو مدرسہ میں بیٹھ کر انتہائی گھناؤنے کام کریں،
इंतहाई घिनौने काम करे और उनकी वीडियोस भी आ जाएं और बाद में कुरान पर हाथ रखकर कस्में खाएं और बाद में जुर्म का इकरार भी कर लें, इस पर भी किसी मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता। पाकिस्तान में बेशुमार मदरसों में ऐसे घिनौने जुर्म हुए, लेकिन वहां पर इस्लाम खतरे में नहीं पड़ा। आज तक हमने किसी मौलवी को, किसी को ऐसा एहतजाज करते नहीं सुना कि फला मदरसे में ये घिनौना जुर्म हुआ है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। अगर आज दुनिया में मुसलमानों के लिए मनफी जज्बात पाए जाते हैं तो उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद हमारे कुछ मुसलमान भाई ऐसे हैं, कुछ मौलवी हजरात ऐसे हैं जिनके कौल और फेल में तजाद है। हमारा मजहब कहता है कि दीन में कोई जबर नहीं, लेकिन दीन में कोई जबर नहीं। तो अगर आप सच्चे हैं तो फिर आपको परेशानी किस बात की? नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आए, अच्छे लगे, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जो भी आपने इस वीडियो में सुना, समझा, उसके मुतालिक अपनी राय जरूर कायम करें। अपनी राय से हमें जरूर मुतला करें कि ये जो भी है क्या दुरुस्त है, क्या आपकी नजर में। आप हमें जरूर अपने कमेंट में इजहार करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।